السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ایک 15 سالہ لڑکی سائقہ کی ہے جو کہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی۔ اسکول نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ اسکول پیدل ہی آیا جایا کرتی تھی۔ ایک دن اسکول سے واپس آتے وقت سائقہ نے درخت پر کچے بادام دیکھے۔ دوپہر کا وقت تھا، گلیاں سنسان تھی۔ سائقہ اس درخت سے کچے بادام توڑنے لگی۔ کسی انرجی نے اس درخت سے اسے دھکا دے کر گرا دیا اور وہ ڈر گئی اور بھاگتی بھاگتی گھر آ گئی۔ گھر آ کر سارا واقعہ اپنی ماں کو بتایا۔ ماں نے کہا تمہارا پاؤں پھسل گیا ہوگا۔ یہ سن کر اسے تسلی ہوئی اور وہ سو گئی۔ اس دن کے بعد سے سائقہ خاموش اور بیمار رہنے لگی۔ سائقہ کے ماں باپ نے ہر ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا اسے۔ پھر ایک دن کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی ماں دعا کر رہی تھی۔ دعا کرتے کرتے سائقہ کی ماں نے اس پر پانی ڈالا۔ پانی ڈلتے ہی سائقہ چیخنے لگی۔ اس کی شکل بگڑنے لگی، آنکھیں لال اور زبان باہر اور ہڈیاں مڑنے کی آواز آنے لگی۔ سائقہ کی ماں یہ سب دیکھ کر ڈر گئی اور وہ سائقہ کے پاس جا کر اسے سنبھالنے لگی، پر اس نے اپنی ماں کو زوردار دھکا دیا۔ اس کی ماں دیوار میں لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سائقہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر گئی اور کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ وہ باہر نہ آ جا سکے۔ سائقہ کے ماں باپ نہایت پریشان ہوئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اس کے ماں باپ ایک بابا کو ساتھ لے کر آئے۔ اس بابا نے سائقہ کو بیڈ کے ساتھ باندھ دیا اور تعویذ اس کے ہاتھ پر باندھ دیا اور کوئی عمل پڑھنے لگا۔ اس عمل کے دوران اس کے اندر جو بدروح تھی وہ جلال میں آ گئی۔ سائقہ نے زور لگا کر اپنے آپ کو بیڈ سے چھڑا لیا اور اسی بابا پر حملہ کر دیا اور اپنے لمبے نوکیلے دانتوں سے بابا کو زخمی کر دیا۔ بابا بہت ڈر گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ سائقہ کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ اس کے گھر کے پاس ایک چرچ تھا۔ اس کے ماں باپ چرچ گئے اور فادر کو سارا واقعہ بیان کیا۔ فادر نے کہا کہ اسے چرچ کے اندر لے کر آؤ اور سائقہ ادمری حالت میں چرچ میں لائی گئی۔ جو ہی فادر نے دعا پڑھنا شروع کی، اس کے اندر پھر سے بدروح جاگ گئی اور اپنے خوفناک روپ میں سامنے آ گئی۔ فادر نے سائقہ کے ہاتھ پاؤں پوری طاقت سے پکڑ رکھے تھے۔ سب نے مل کر سائقہ کو قابو کیا اور فادر مسلسل دعا کرتا رہا۔ دعا کے دوران اس کے اندر جو بدروح تھی کہنے لگی کہ اس نے میرے درخت سے بادام توڑا اور مجھ پر پاؤں رکھا تھا، میں اسے معاف نہیں کروں گی اور اس کی جان لے کر ہی رہوں گی۔ فادر دعا کرتا رہا اور آخر وہ ماں اس سے نکل گئی اور سائقہ بالکل ٹھو گئی۔ فادر نے سائقہ کو ایک کراس دیا کہ گلے میں پہن لے۔ وہ کراس پہن کر گھر آ گئی اور 2 دن نارمل گزر گئے۔ تیسرے دن سائقہ نہانے گئی اور گلے سے وہ کراس اتار کر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے وہ کراس اتارا، وہ آتما پھر سے اس میں داخل ہو گئی اور بے حد غصے سے اسے زمین سے اٹھا کر پٹکنے لگی۔ شور کی آواز سن کر سائقہ کے ماں باپ کمرے میں آ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس آتما نے سائقہ کو مروڑنا شروع کر دیا۔ سائقہ برداشت نہ کر سکی اور کچھ ہی منٹوں میں دم گئی۔ سائقہ کا دم نکلتے ہی وہ آتما بھی وہاں سے چلی گئی۔ یہ کہانی دوستو بالکل سچی ہے، جو کہ ایک جوان سالہ 15 سال کی لڑکی کے ساتھ آیا اور اس کی جان لیوا ثابت ہوا۔ تو دوستو آج کی سٹوری یہیں پر ختم ہوتی ہے۔
اگر اسٹوری پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، میرے وہ چینل بھی فالو کریں۔